جل فیض کی گرفتاری کی جب سے خبر آئی ہے، دو لوگ بہت خوش ہیں پاکستان میں۔ ایک کا نام ہے خلیل الرحمان قمر اور ایک کا نام ہے عمر عادل۔ اکرم کے اوپر اب پتہ چلا ہے کہ اس کے جو واٹس ایپ یعنی ڈیٹا ہے، اس سے شواہد ملتے ہیں کہ کم از کم 3 یورپین کنٹریز میں وہ باتیں کرتا رہا۔ بات کیا کرتا رہا؟ خود کرواتا رہا۔ obviously عمران خان کا رابطہ جو ہے زیک گولڈ سمتھ سے، گولڈ سمتھ فیملی سے، ان لوگوں سے اس کے رابطے رہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف کچھ اپنے ہی آستین کے سام جو تھے وہ موجود تھے۔ جو اس سے کانٹیکٹ میں آیا، جب اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا تو ان کو پتا ہے کہ یہ نہ صرف کرپٹ تھا بلکہ کینہ پرور اور گھٹیا قسم کا انسان۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کون کون سے عوامل تھے یا کون کون سے لوگ تھے؟ کیا اس میں عمران خان ملوث ہیں؟ کیا اس میں فیض حمید ملوث ہیں؟ کیا اس میں کوئی اور لوگ ملوث ہیں؟ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ اور آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب، وہ ٹوٹلی ان کنٹرول ہے۔ یہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ یہ تو ایک صرف آپ کو اوپر سے ایک سرا نظر آ رہا ہے، نیچے تو بہت لمبی فہرست ہے۔ عمران خان اپنے آپ کو فوری طور پہ فیض حمید سے الگ کرنا شروع ہو گئے۔ ان کا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بڑی اہم پیش رفت ہے اور وہ یہ ہے کہ 4 آفیسرز جو ہیں وہ ابھی مزید پکڑے گئے ہیں، اور یہ جنرل فیض حمید سنڈیکیٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ جنرل فیض کی گرفتاری کی جب سے خبر آئی ہے، 2 لوگ بہت خوش ہیں پاکستان میں۔ ایک کا نام ہے خلیل الرحمان قمر اور ایک کا نام ہے عمر عادل۔ یعنی ان دونوں کے اوپر ساری سٹوریز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب ادھر چل رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو 4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ابھی 3 کا کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ ایک کا لازم کا بتایا جا رہا ہے، ایک بریگیڈیئر غفار کا اور ایک بریگیڈیئر نعیم کا۔ ان سب کا تعلق چکوال سے ہے، اور یہ خاص فیض حمید کے آپ سمجھے گرائی بھی تھے اور اس کے بہت قریبی لوگ تھے۔ اب یہ پکڑے گئے ہیں، اور غالباً ایک اور نام جو آ رہا ہے کہ جس کو شاید پکڑ لیا یا پکڑا جائے گا، وہ کرنل لیاقت کا ہے، لیکن یہ بھی میرے پاس خبر کنفرم نہیں ہے۔ ہو جائے گی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ۔ جب سے فیض حمید کی گرفتاری کی خبر آئی ہے، عمران خان کے اوپر بجلی گر چکی ہے، اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ ایک ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، ہر طرف سے تڑپ رہا ہے، کیونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ کا ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا، اکرم جو ہے۔ اور جب اکرم گرفتار ہوا ہے تو اس کے ساتھ نیچے 3-4 اس کے اہلکار جو تھے وہ بھی پوچھ گچھ کے لیے دھر لیے گئے ہیں۔ اکرم کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں۔ اکرم کے اوپر اب پتہ چلا ہے کہ اس کے جو واٹس ایپ یعنی ڈیٹا ہے، اس سے شواہد ملتے ہیں کہ کم از کم 3 یورپین کنٹریز میں وہ باتیں کرتا رہا۔ بات کیا کرتا رہا؟ خود کرواتا رہا۔ obviously عمران خان کا رابطہ جو ہے زیک گولڈ سمتھ سے، گولڈ سمتھ فیملی سے، ان لوگوں سے اس کے رابطے رہے۔ اور یہ بھی قیاس رہی ہے اس وقت، یہ میری قیاس رہی ہے کہ جو 2 آرٹیکلز نکلے تھے باہر سپوزڈلی اڈیالہ جیل سے، وہ بھی اسی کا یعنی آپ سمجھے مرہون منت ہے، اور اسی کی وجہ سے نکلے تھے۔ تو یہ بڑا ایک خوفناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف کچھ اپنے ہی آستین کے سام جو تھے وہ موجود تھے۔ کل میں نے سنا ایک کلپ میں نے سنا ٹک ٹاک کے اوپر، جس میں ابصار عالم صاحب غالباً کہہ رہے تھے کہ 52 کے قریب افسران جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو میں نے اس کو ویریفائی کیا، اس کو میں نے کراس چیک کیا، تو مجھے ایسا کوئی فگر نہیں مل رہا، اور یہ میرے خیال میں یہ فگر صحیح نہیں ہے۔ اتنے زیادہ ہو نہیں سکتے، یہ کوئی فورس نہیں ہے، آرمی ود ان دی آرمی نہیں ہے، اور اگر 5-7 فوجی ہوں گے تو مے بی 7-8 سویلینز ہوں، لیکن اس سے زیادہ یعنی یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور اس وقت پورا نہ صرف پاکستان کا میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر فوکس ہوا ہوا ہے۔ آج بھی میں کچھ لوگوں کو ملا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ یار یہ بڑا غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن obviously یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سٹیٹس کو کے عادی ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ریاست پاکستان اس کی سروائیول کے لیے ایسے لوگوں کو نہ صرف پکڑنا بلکہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دینا یہ کتنا ضروری ہے۔ جنرل فیض کا تو بہت زیادہ جرائم ہے۔ جنرل فیض کے اگر جرائم کی ایک فہرست پبلش کروں تو ایک کتابچے کی یا کتاب کی شکل وہ بن جائے گی، اور وہ کئی 100 صفحات کے اوپر وہ کتاب ہوگی۔ یہ تو آدمی اتنا کرپٹ ہے، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ جو اس سے کانٹیکٹ میں آیا، جب اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا
تو ان کو پتہ ہے کہ یہ نہ صرف کرپٹ تھا بلکہ کینہ پرور اور گھٹیا قسم کا انسان فیض حمید جس کا نام تھا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. اور اب چڑیل میری ایک اور مخبری لے کے آئی ہے. چڑیل تو چڑیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر جب اڑتی ہے تو پھر اونچی اڑاتی بھی ہے. چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب ہو سکتا ہے کہ کچھ دن میں آپ کو یہ بھی پردہ بھی ہٹ جائے کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کون کون سے عوامل تھے یا کون کون سے لوگ تھے. اب ظاہری بات ہے کہ جب کسی جگہ کو مرڈر ہوتا ہے اور اتنا ہائی پروفائل مرڈر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہوا ہے, اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے. تو اگر آپ اس مرڈر کی ٹائمنگ دیکھیں, اس بدنصیب ہمارے کلیگ کی اتنا بیچارہ اچھا بندہ تھا اور وہ اس طرح سے چلا گیا, بے دردی سے اس کو مارا گیا. اور اب تو وہ کینیا کی ایک عدالت نے کہہ دیا کہ حادثہ تھا, لیکن حادثہ مجھے تو نہیں لگتا. اگر آپ کو لگتا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا, مجھے نہیں وہ حادثہ لگتا. لیکن جب وہ پروب ہوگی اور جب وہ پتہ چلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے شاید ان میں سے ہی کوئی لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے, بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں, کوئی چینل والے بھی ہوں گے, کوئی میڈیا والے بھی ہوں گے. سب کی پروب ہونی چاہیے اور سب کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے. کیا اس میں عمران خان ملوث ہیں, کیا اس میں فیض حمید ملوث ہیں, کیا اس میں کوئی اور لوگ ملوث ہیں, یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جب ایک شخص تحویل میں آ ہی گیا ہے تو پھر کافی چیزوں کے اوپر پروب ہوگی. یہاں پہ جو شکوک و شبہات تھے لوگوں کو, خاص طور پہ ریٹائرڈ افسران جو اکثر لوگوں کے اندر بات کرتے تھے کہ یار فوج میں بڑا ہلچل مچی ہوئی ہے اور فوج میں بڑا ان ایز ہے یہ وہ, تو وہ میرا خیال ہے کہ ونس فار آل اب وہ سیٹل ہو گیا ہے کہ فوج میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں ہے. فوج ساری جو ہے وہ ریجمنٹڈ ہے الحمدللہ, اور وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو پاکستان کی خدمت میں صرف کیے ہوئے ہے. اور آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب وہ ٹوٹلی ان کنٹرول ہے, اور آپ کا عہدہ جو مرضی ہو, آپ فوج کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کر کے آپ کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور اب یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے اس کے آخر سے پہلے فیض حمید کو سزا ہو جائے گی, اور ان کی سزاؤں میں جو دیگر چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا رینک ضبط ہو سکتا ہے, ان کی پینشن ضبط ہو سکتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر جو انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے جائیدادیں بنائی ہیں وہ جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے. اب یہ ٹاپ سٹی کیس جو ہے جس کیس پہ ان کو پکڑا گیا اور تحویل کیا گیا, تو چڑیل کی خبر یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ تو ایک صرف آپ کو اوپر سے ایک سرا نظر آ رہا ہے, نیچے تو بہت لمبی فہرست ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک کتاب چھپ سکتی ہے, ایک فلم بن سکتی ہے اس کے گھٹیا کارناموں کے اوپر, اس کے کالے کرتوتوں کے اوپر, اس کے مکروہ احکامات کے اوپر. اور یہ جو ان احکامات کو پورا کر رہا تھا یا 9 مئی کو فیسلیٹیٹ کر رہا تھا, یا جو برین تھا 9 مئی کا, ان دس کیس عمران خان, جو اور وہ سب کچھ اب ثابت ہو رہا ہے, تو وہ اس کو پھر تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے. عمران خان اپنے آپ کو فوری طور پہ فیض حمید سے الگ کرنا شروع ہو گئے. ان کا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. ارے فیض حمید ہی تو وہ شخص ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور اس فوج میں لڑائی شروع ہوئی, آپ کی اور جنرل باجوہ کی لڑائی شروع ہوئی. آپ اس کو ایس ڈی جی آئی جو تھے, آپ اس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے, آپ کہتے تھے سردیوں تک رہے گا یہ, اور آپ کو بتایا گیا کہ پیشہ ورانہ ریزنز کی وجہ سے ان کو اب کور کمانڈ کرنی ہے, تو آپ نے تب بھی اس کو ڈیلے کیا, اور آپ نے چاند کی تاریخیں نکلوائیں وہ بشرا بیگم سے کہ کون سی تاریخ کو اس کو ریلیو کیا جا سکتا اور کون سی تاریخ کو نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ نے اس طرح سے اس کی تاریخ بنائی اور اس کو ریلیو کیا, اور اب آپ معصوم بن گئے ہیں. کمال حیرت کی. لیکن حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز لائی باہر ہیں, صدر پاکستان تحریک انصاف کے بول نہیں رہے, بالکل بات نہیں کر رہے. کیا تحریک انصاف کے اندر ایک نیا گروہ بننے والا ہے؟ لگتا ہی یہی ہے, اٹس رائٹنگ آن دا وال. لیکن اس وقت ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں چلتے چلتے کہ پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم کردار ایک شخص ہے. پاکستان کی سیاست میں ایک شخص ایسا ہے اس وقت جو اتنا وائٹل کردار ادا کرے گا. وہ شخص بیٹھ کر فیصلہ کرے گا کہ یہ جمہوریت اگلے 2-3 سال چلنی ہے یا اس کو مارشل لاء کے اندر تبدیل ہونا ہے, اور وہ شخص عمران خان نہیں ہے. اس شخص کا نام ہے مولانا فضل. اگر آپ پاکستانی سیاست کے آنے والے دنوں پہ آپ اس پہ
اس کو سمجھنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں، تو میری آپ کو درخواست ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھتے رہیں، ان کی سٹیٹمنٹس کو آبزرو کرتے رہیں، اور ان کی ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذو معنی نہیں بلکہ سہ معنی ہوتی ہے، اور اس کو اینالائز کرتے رہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا۔ اور اگر نہیں آتا تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے یہاں پہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔